ان لوگوں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ یہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ ان سب نے یہی سوچا تھا کہ وہیں سے گاڑی لے کر گاؤں چلے جائیں گے۔ انا اور بازل کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی اور ان کے چہروں سے ان کی خوشی جھلک رہی تھی۔ اور ہادی خوش بھی تھا اور ٹینس بھی، کہیں وہ منع نہ کر دے۔ مگر وہ مریم تھی، اس نے کبھی اپنے لیے آواز اٹھانا نہیں سیکھی تھی۔ ایک دفعہ بھی جان والوں کو تو منع کر چکی تھی، لیکن داجی کو انکار نہیں کر پائی۔ اس لیے بس داجی کو ان سب کا انتظار تھا اور پھر اس کے نکاح کا سوچا تھا۔ کسی کے ذہن گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ صبح 9 بجے حویلی میں آ دھمکیں گے۔ بازل اور انا تو مانو بس ناچنے کی کمی تھی، بلکہ بازل نے تو ایئرپورٹ پر آ کر 1-2 ٹھمکے بھی لگائے تھے۔ اب یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کی طرف روانہ تھے۔ ٹھیک 9 بجے ان تینوں نے تیسری بار پاکستان میں قدم رکھا تھا، اور اب آخری بار، کیونکہ یہ لوگ اب ہمیشہ کے لیے یہاں ہی آ گئے تھے اور اس فیصلے سے کافی خوش بھی تھے۔ انا، ہادی، بازل تینوں سب سے پہلے داجی کے کمرے میں گئے تھے۔ وہاں مکمل اندھیرا کر کے داجی اپنی ریکنگ چیئر پر آنکھیں موندے ہوئے تھے۔ یہ لوگ دبے پاؤں داجی کے قریب گئے اور بازل سوچ کے پاس روک گیا۔ 1 2 3 سرپرائز! تینوں ایک ساتھ بولے۔ داجی ہڑبڑا کر اٹھے اور خوشی کے مارے ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انا، بازل، ہادی تینوں ایک ساتھ ان کے گلے ملے۔ مس یو داجی! انا نے اپنا نیچے والا ہونٹ نکال کر کہا۔ داجی کو تو مانو نئی زندگی مل گئی تھی۔ ان سے تو خوشی کے مارے کچھ کہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہادی نے ان کی مشکل حل کی اور ان کو واپس کرسی پر بٹھایا۔ تم لوگ تو 1 مہینہ اور لگنا تھا۔ مجھ سے زمان نے کل ہی بات ہوئی تھی۔ انا نے وضاحت دی۔ میری سے ارے ہم نے منع کرا تھا، ہم نے نہیں داجی، انا نے منع کیا تھا۔ بازل نے خود کو بالکل کلیئر کیا اور انا گھورنے پر اتفاق کیا۔ داجی، اگر آپ کو ڈیڈ بتا دیتے تو کیا ہم آج آ رہے ہیں تو اتنی خوشی آپ کے چہرے پر دیکھ تو نہیں پاتے نہ؟ کیوں بھائی میری نکمو بھائی لوگ؟ شٹ اپ! بازل نے تپ کر کہا۔ یہ تو جلتا ہی رہتا ہے میری انٹیلیجنس سے۔ آج بھی ان تینوں کی آنکھیں لال ہی ہو رہی تھی۔ داجی، ذرا میں اپنی بیوی سے مل لوں، اگر آپ ظالم سماج نہ بنے۔ ارے ہاں تم جاؤ، اور انا جاؤ تم بھی، زاویار سے مل لو، اور تم ہاتھ صاحب بیٹھو، مجھے تم سے ایک بات بھی کرنی ہے، ابھی ہو جائے تو زیادہ صحیح رہے گا۔ اور وہ دونوں بھی بھاگے۔ انا اور بازل بھاگ کر کچن میں پہنچے، جہاں ظائشہ مرے دل سے چائے کپوں میں ڈال رہی تھی، اور مریم بھی آج اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ آملیٹ بنا رہی تھی اور پھپھو رخسانہ آنٹی اور شہین آنٹی ٹیبل پر بیٹھی باتیں اور چیزوں کی بھی تیاری کر رہی تھی۔ دونوں نے ان سب کو کام کرتے دیکھا تو اتنی زور سے چیخ کر سلام کیا، سب نے تقریباً کانوں پر ہاتھ رکھ کر پلٹے، اور انا بھاگ کر مریم کے گلے لگی۔ کیسی ہو مریم؟ انا کی آواز سے ایسا لگ رہا تھا اس کو جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ مریم بھی مسکرا کر ملی اور ہادی کا سوچ کر دل بہت زور سے دھڑکا۔ ظائشہ کے تو پیر خوشی کے مارے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور بازل کا بھی بس نہیں چل رہا تھا، جیسے انا اس کو گلے لگا کر مل رہی ہے وہ بھی ملے۔ لیکن ہائے رے ظالم سماج! انا اب شہین خانم سے مل رہی تھی۔ حویلی کے کچن میں تو جیسے جان آ گئی تھی۔ میں چلی اپنے میاں کی خبر لینے، اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، وہ ایک آنکھ مار کر بولی۔ سب نے مشترکہ قہقہ لگایا۔ انا جاتے جاتے بازل کے کان میں جھکی اور ظائشہ کو روم میں بلوانے کا ایک آئیڈیا بتا کر اپنے اور زاویار کے مشترکہ روم میں بھاگ گئی۔ بازل نے بھی سر میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کیا۔ سب نیچے منہ کر کے ہنس رہے تھے اور اس کی بے چینی بھی سمجھ رہے تھے، لیکن ہنوز خود کو مصروف ظاہر کر رہے تھے۔ وہ ظائشہ، ذرا مجھے بھی کمرے میں آ کر کپڑے نکال دو، میں بھی شاور لے لوں، پھر یہ کر لینا، اور بول کر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور ظائشہ بھی سب کی معنی خیز نگاہوں سے بچتی جلدی سے روم میں بھاگی۔ انا جاتے ہوئے راستے میں اس کو ایک موٹا ڈنڈا مل گیا تھا، وہ لے کر روم میں انٹر ہوئی تو زاویار کے سینے سے اپنی تصویر کو دیکھ کر خود ہی سرخ پڑ گئی
اور بہت غور سے اس کو دیکھا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر پیچھے ہوئی اور تیز آواز میں چیخی، زاویار! زاویار ہڑبڑا کر اٹھا۔ 2 گھنٹے پہلے ہی تو اس کی آنکھ لگی تھی۔ انا کو یاد کرتے کرتے اور صبح اس کو اپنے سامنے دیکھ کر واپس سونے لگا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، یہ لڑکی میرے حواسوں پر سوار ہو گئی ہے۔ انا نے بغور اس کی بڑبڑاہٹ سنی اور اس کے کندھے سے ہلایا۔ میں سچ میں ہوں زاویار! جھٹکا کھا کر اٹھا۔ ہاتھ صاحب تم بیٹھو۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہادی جو بی جان اور گھر کے باقی عورتوں سے ملنے جا رہا تھا، داجی کی آواز پر واپس بیٹھ گیا۔ جی داجی، میں جانتا ہوں اس وقت تھکے ہوئے ہو، لیکن میری بات بہت ضروری ہے۔ نہیں داجی، اب بولے، میں سن رہا ہوں۔ ہاد خان، مجھے پتا ہے زمان نے تم سے بات کر لی ہے اور تم بھی رضامند ہو، لیکن میں ایک بار پھر تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نہ ہو بعد میں تم بھی وہی سب جو ارشمان نے کیا۔ اس نے ان کی بات تحمل سے سنی اور ٹھہر کر بولا، داجی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مریم کو بہت خوش رکھوں گا اور ان کو اس ٹراما سے نکالنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے یقین ہے تم پر، لیکن ہاد خان اس بار تاریخ دہرانا نہیں چاہیے۔ داجی آپ سے ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ آپ ارحم کو اور ارشمان کو بھی معاف کر دیں اور واپس حویلی آنے کی اجازت دے دو۔ پھر ہم سب بھی خوشی اور سکون سے ایک ساتھ رہیں۔ داجی میں جانتا ہوں ارشمان نے بہت غلط کیا مریم کے ساتھ، لیکن آپ ان کی موڑی اور بابا کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ ان کی اولاد کو ان سے دور کر کے داجی اور ارحم کا بھی ایسا ہی ہے۔ ارحم کو ہم نے پیغام بھیج دیا ہے، لیکن ارشمان یہ حویلی اور دستار خود چھوڑ کر گیا ہے، اس لیے وہ خود واپس آئے گا اور مجھے پتا ہے ہاد خان اس کو اسی کی بیوی ہی لے کر آئے گی۔ اور ایک بات، آج بدھ ہے، جمعہ کو تمہارا شفا اور زائم تینوں کا نکاح ہوگا اور پھر ہمارے خان اور تم سب کا ساتھ ساتھ ولیمہ ہوگا۔ جی داجی، آپ کو جیسا مناسب لگے۔ ہادی کا تو دل بھنگڑے ڈالنے کا کر رہا تھا، لیکن داجی کے سامنے خود کو بہت مشکل سے کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے تھا۔ جاؤ جا کر آرام کر لو، اس کے بعد تفصیل سے باتیں کرتے ہیں۔ بازل اندر کمرے میں آ کر پیچھے ہی دروازے کے چھپ گیا تھا اور بس اپنی پارو زائشہ کا انتظار تھا۔ بازل اور انسان بن جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ زائشہ بھی خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے میں کسی ذی رخ کو نہ پا کر واپس پلٹنے لگی۔ باؤ! زائشہ ایک دم چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ یار تم تو بہت پٹو ہو، انا کو ایسے ڈراؤ تو وہ الٹا بال نوچ کر چلی جاتی ہے۔ ویسے سب چھوڑو، یہ بتاؤ کیسی ہو، کتنی کمزور ہو گئی جو اتنی تگڑی بیوی چھوڑ کر گیا تھا، اور کیا حالت ہو گئی ہے؟ جب شوہر گھر نہیں ہوتا نا سائیں، تو بیوی کی ایسی ہی کنڈیشن ہوتی ہے۔ ٹوٹ کر ایک آنسو گرا۔ بازل تو تڑپ ہی اٹھا اپنی پاگل سی بیوی کو روتا دیکھ۔ یار رو تو نہیں، اب میں آ گیا ہوں نا، اور اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو سینے سے لگایا۔ تھوڑی دیر میں اس نے سر اٹھایا تو غصے سے بولی، میں آپ کو پہلے تگڑی لگتی تھی؟ بازل نے اپنی ہنسی دبائی اور سنجیدہ ہونے کی ناکام سی کوشش کی۔ اور نہیں تو کیا؟ اس دن تمہیں یاد نہیں ہے جب تم نے رات کو کروٹ بدلی تھی اور تمہارا ہاتھ میرے منہ پر آیا تھا؟ قسم سے میرا تو سانس ہی بند ہو گیا تھا۔ اور اس دن تمہاری ٹانگ میرے پیٹ پر رکھی تھی تو ایسا محسوس ہوا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میرے اندر کی انتڑیاں نکال جاتی۔ وہ تو تمہیں ترس آیا، تم نے میرے پیٹ سے پاؤں ہٹایا تو سمجھو میری سانسیں ہموار ہوئی تھی۔ اور زائشہ بیچاری تو یہ سن کر غش کھانے کے قریب تھی۔ پھر بازل نے سر پیچھے گرا کر قہقہ لگایا اور ایک بار پھر گلے لگا کر کہا، آئی مس یو، میں نے بہت یاد کیا اپنی زندگی کو۔ بیگم اپنا خیال رکھا کرو۔ ابھی زندہ ہوں میں۔ چلو آج میں تمہیں پھر ایک شعر سناتا ہوں۔ میں تمہیں اس قدر چاہوں گا، تمہاری سہیلیاں میرا پتہ پوچھیں گی۔ بولو واہ واہ! کیا اتنی اچھی لگی میری شاعری؟
انا اور ہادی بھی ایسے ہی حیران ہو کر میری شاعری کے بعد مجھے دیکھتے تھے۔ تم بھی کیا حیران ہو گئی؟ بازل نے فخریہ اپنے کالر جھاڑ۔ آپ کب سدھریں گے سائیں؟ اے نافرمان بیوی، شوہر کو ایسا بولتی ہو؟ اب تمہیں ڈانٹ ملے گا۔ مجھے ایک ماتھے پر کس کرو۔ ذائشہ نے پہلے تو شرما کر منہ نیچے کر لیا، جب بازل قریب آنے لگا تو زور سے بولی، واہ واہ کیا شاعری ہے، واہ واہ، میں آپ کے لیے کپڑے نکال دیتی ہوں، اور ڈریسنگ روم میں بھاگ گئی۔ کب تک بچو گی؟ جا کر فریش ہو جائے، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ اوہ، جا رہا ہوں۔ ویسے ہو تم نافرمان ہی، اندر سے بھی کہکے کی آواز آئی، اور وہ بھی ہنستا ہوا نہانے چلا گیا۔ زاویار ایک جھٹکے سے اٹھا اور انا کو ٹچ کر کے دیکھا کہیں خواب ہی نہ ہو، اور وہ خالص بیویوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا، اور غصے سے گھور رہی تھی۔ انا تم کب آئی؟ تمہیں پتہ ہے؟ زاویار بول کر انا کو حق کرنے کی نیت سے اٹھا، اور انا نے گھما کر ایک ڈنڈا اس کے پیر پر مارا، اور وہ بیچارہ وہیں کڑک کر رہ گیا۔ ظالم بیوی، میں نے کچھ نہیں کیا جو ایسے جلاد بنی ہوئی ہو۔ وہ دونوں پورے کمرے میں دوڑ رہے تھے۔ ابھی بتاتی ہوں، سچ سچ بتاؤ، کون سی لڑکی سے سیٹنگ ہے تمہاری؟ سب سمجھتی ہوں میں۔ کیا گل کھلا رہے تھے میرے پیچھے؟ بیوی ذرا ادھر ادھر کیا ہوئی؟ فوراً سب سمجھ رہی ہوں، بول کر ایک ڈنڈا بیٹھ کے اس طرف سے ہی لگایا۔ ارے اللہ کی بندی، کوئی نہیں ہے تمہارے سوا، صرف تمہیں جیلس کرنے کے لیے بول رہا تھا میری ماں۔ اللہ، توبہ توبہ، زاویار کیا نکاح خراب کرنا ہے؟ تھک کر صوفے پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ زاویار بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ دونوں کا سر اس وقت پیچھے صوفے پر گرا ہوا تھا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ایک کہکا لگایا، اور زاویار نے انا کو اپنے سینے سے لگایا۔ بہت مس کیا میں نے اپنے فتنے کو، بہت زیادہ، اور میں تو جیسے وہاں تمہارے بغیر بھنگڑے ڈال رہی تھی نا۔ ارے چھوڑو تو صحیح، سانس نہیں آ رہی ہے، کب سدھرو گی؟ کبھی نہیں، کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤں زاوی، تم نے مجھے واقعی یاد کیا یا ایسے ہی ڈائلاگ مار رہے ہو؟ جیسے پلین میں بازل یاد کر رہا تھا ڈائلاگز۔ یا وحشت، میں بہت سچا والا پیار کرتا ہوں، وہ بھی بچپن سے، سمجھ آئی؟ تو پھر مجھے پرپوز تو کیا ہی نہیں؟ میں یہ حسرت لے کر دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں گی، اور تم کیسے ایک نمبر کے گونچو ہو، خود پرپوز کرتے کیا؟ داجی کو آگے کر دیا تھا تم نے؟ ہمت ہی نہیں تھی؟ جی نہیں، داجی نے منع کیا تھا، ورنہ میں خود کرتا۔ اور میڈم، کیا پرپوز؟ تم میری بچپن کی مانگ تھی، آئی سمجھ؟ یہ پہلے والی بھی گئی۔ انا اب جواب دیتی، اتنے میں گیٹ ناک ہوا۔ میں دیکھتا ہوں سامنے ہادی کھڑا ہوا تھا۔ جیسے دروازہ کھلا، ارے بھائی ہٹیے تو صحیح، اس کو سمجھنے کا موقع دیے بنا اندر داخل ہوا۔ انا تجھے پتہ ہے داجی نے کیا بولا ہے؟ انا بھی کھڑی ہوئی، اور زاویار حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بولا ہے داجی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارے داجی نے بولا ہے پرسوں جمعے کو مریم ہاد خان بن جائے گی، اور بلے بلے، اور شاوا شاوا۔ کیا سچی؟ ہاں نا؟ اب دونوں باقاعدہ بھنگڑے ڈال رہے تھے، اور وہ بھی بنا میوزک کے۔ اور بھائی آپ کو پتہ ہے شفا بھائی اور زائم بھائی کا بھی نکاح ہے، اور اس کے بعد ہم سب کا ولیمہ۔ اوئے ہوئے، مزہ آ گیا ایک بار پھر۔ دونوں بہن اور بھائی بھنگڑے ڈال رہے تھے، اور زاویار مسکرا کر انا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر چھوٹی بڑی سب کی باتوں پر ایسے ہی خوش ہوتی تھی، شاید زندگی کو دل سے جیتی تھی۔ پھر ایک دم ناچتے ناچتے ہاتھ رکا، اور انا کو غصے سے گھورا اور دھاڑا۔ اب زاویار اور انا نہ سمجھی سے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے۔ آخر اس کو ہوا کیا ہے؟ تم نے نا ابھی تک باتھ لیا ہے نا؟ سوئی ہو؟ مائگرین ہو گیا تو دماغ جگہ پر رکھا کرو، سمجھ آئی؟ دماغ 1 منٹ میں صحیح کر دوں گا۔ ہادی کے اتنے سخت رویے پر انا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اور وہی زاویار کے ماتھے پر بل پڑے۔
मगर अना ने ज़ावियार को पहले ही बोल दिया था, इसके और भाइयों के बीच में वो कभी ना आए। इसकी नमी अच्छी नहीं लगी थी, फ़ौरन जाओ और बात लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, जा रही हूँ। अना नाराज़ होकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और हादी बाहर जाने के लिए पलटा तो ज़ावियार को खुद पे घूरते हुए पाया। क्या? हादी नासमझी से पूछा। समझ तो वो गया था, लेकिन एक्ट ऐसे कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बात तुम इसे आराम से भी बोल सकते थे। एक्सक्यूज़ मी, वो मेरी बहन है, इसको कुछ भी कहूँ आपको क्या है? बीवी है मेरी। और तू छोटा है मुझसे, मोहब्बत करता हूँ मैं इससे, मार खाएगा मुझसे तो। अरे लाला, वो बात नहीं है, ये अपना ख्याल नहीं रखती है, इसको डांट डपट करके रखना पड़ता है। मैं आपको भी इजाज़त देता, इस मामले में आप भी डांट सकते हैं, लेकिन बाद में सॉरी कर लीजिएगा, ठीक है? इस बात से ज़ावियार के माथे के बल कम हुए और कुछ सोचते हुए सर हिला दिया। चले, मैं चलता हूँ, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ भाई, दफ़ा हो जाओ, मेरी फितनी को रुला दिया। पूरी हवेली में ये बात आग की तरह फैली थी कि अना, बाज़ल और हादी आ गए हैं। कुछ को तो यकीन ही नहीं हुआ था। अना ने भी खामोशी से बात ली और चुप करके ज़ावियार के बराबर में खामोशी से सो गई। और ज़ावियार भी बहुत लेट सोया था, इसलिए वो भी सो गया और हादी और बाज़ल भी सो गए। ये लोग तकरीबन शाम 2 बजे के करीब जागे थे और अब सबके साथ बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे। तुम लोगों ने तो भाई सरप्राइज़ कर दिया। बाज़ल, अरे शफ़ा भाई, हमारी फ़्लाइट कल की थी। मुझे और अना को तो यही पता था, लेकिन इन साहब ने एकदम बम फोड़ा कि फ़्लाइट आज की है। बाज़ल ने शफ़ा को जवाब देकर अना की तरफ देखा। वो ज़ावियार के साथ बैठी हुई थी। है अना, तुझे क्या हुआ है यार, इतना चुप क्यों है? बाज़ल ने एकदम पूछा। हादी ऑलरेडी कब से इसको मनाने का सोच रहा था। मुझे क्या होना है, ठीक हूँ मैं। बाज़ल दाजी ने भी इसकी बात की तायीद की। नहीं खानम, हमें अब बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं। क्या अभी तक थकन नहीं उतरी? अना, तुमने बात ले लिया था? जी डैड, ले लिया था। हादी अपनी जगह से उठा और अना के करीब दो जानों बैठा और कान पकड़े। सॉरी नूरे जान, सब इनकी तरफ मतवज्जा थे। ज़ावियार, बोल दो पड़ोसियों को, हमें नहीं रखनी इनसे दोस्ती। हादी का रूम अना के रूम के बराबर में था, इसलिए पड़ोसी वर्ड यूज़ किया। सबका इसकी बात सुनकर दबा दबा कहका लगा। अबे भाई, तो तुमने ना बात लिया था ना सोई थी, पता है ना मैग्रीन हो जाता है। मरियम एंटर हुई तो हादी को इस पोजीशन में बैठा देखकर वहाँ से वापस पलट गई। मगर मैं तुमसे तो भी बात नहीं करूँगी। बीजान को अपना पोता ऐसा बैठा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खानम, वैसे अगर वो माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ कर दो, बड़ा भाई है वो तुम्हारा। दादो, आपको नहीं पता, मैंने कहा कर दो माफ़, उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। तो बाज़ल अपनी जगह से उठकर अना की तरफ आया और कान में कुछ कहा, जिसको समझकर अना ने हल्का सा मुस्कुराई और फिर इस बात में गर्दन हिलाकर अकड़ कर बोली, जो माफ़ किया, क्या याद करोगे कैसी बहन मिली। हादी खड़ा हुआ और अना की पेशानी पर लब रखे। मेरा बच्चा, सारी लड़कियों ने यह मंजर बहुत हसरत से देखा था, क्योंकि हवेली में कोई भाई अपनी बहन के ऐसे लाड नहीं उठाता था। जूनी को भी एहसास हो रहा था इसका रवैया इंतहा से ज़्यादा ख़राब था। अना ने बैठे बैठे एक और बम फोड़ा। वैसे दाजी, मुझे एक बात पता चली है, जुम्मे को निकाह हो रहा है। दाजी ने गर्दन हिलाकर इसकी बात की तायीद की और सबको मुखातब करके बोलना शुरू किया। ये बात पता नहीं बाकी सबको पता हो ना हो, लेकिन मैं बता दूँ, जुम्मा यानी परसों शफ़ा, जुनैरा, ज़ाइम और मरियम हादी, इन तीनों का निकाह होगा और कुछ दिन बाद खान और बाज़ल और इन तीनों का भी वलीमा साथ होगा। अरे एक सेकंड, मैं क्यों किसी के साथ अपना वलीमा करूं भाई? अना साहिबा तो एकदम हत्थे से उखड़ी। ज़ावियार भी नीचे मुंह करके हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और बाकी सब भी सवाए बीजान और दाजी के। वो लोग अना को बहुत हैरत से देख रहे थे।
میرا مطلب ہے آپ لوگ پیسے بچا رہے ہیں۔ سب کا ولیمہ ساتھ کر کے ایک ہی کھانے میں سب کو نپٹانا چاہ رہے ہیں۔ انا کی اس بات پر سب کا چھت پھاڑ کہکا لگا۔ بازل شفا کی برابر والی کرسی پر تھا۔ بازل ہنستے ہنستے ایک دم کرسی سمیت گرنے لگا تو شفا کی کرسی کا سہارا لینا چاہا اور اب دونوں اپنی کمر لے کر نیچے گرے ہوئے تھے۔ اب سب ان دونوں کی حالت دیکھ کر کہکا لگا رہے تھے اور زائم اور ہادی ان دونوں کو اٹھا رہے تھے۔ رخسانہ بیگم کو شدت سے ارحم کی کمی محسوس ہوئی۔ کاش ان کا بیٹا بھی سب کے ساتھ یوں موجود ہوتا اور ہنستا مسکراتا، لیکن اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ماری تھی۔ لڑکیاں نکاح وغیرہ کا سن کر اپنے کمروں میں چلی گئی۔ انا نے ڈائننگ پر نظر گھمائی تو کوئی لڑکی بھی نہیں تھی۔ ارے دیکھا کتنی سنسکاری ہیں ہماری بچیاں، شادی کا سنتے ہی کمرے میں چلے گئی۔ ایک بار پھر سب نے کہکا لگایا، وہیں سب کے ساتھ بیٹھ کر گپیں ہانکنے لگی۔ بی جان نے اس کو دیکھ کر تعصب سے سر جھٹکا، یہ کبھی نہیں سدھر سکتی۔ بھئی مجھے شاپنگ پر جانا ہے زاوی، مجھے نہیں پتا، مجھے لے کر چلو۔ انا صبح سے اس کے سر پر سوار تھی کہ اس کو شاپنگ پر جانا ہے تو میرے پاس کل نکاح میں پہننے کے کپڑے نہیں ہیں اور کل نکاح ہے، مجھے جانا ہے۔ ارے یار انا اتنے سارے تو ہیں، میری نکاح خراب کرنا ہے۔ انا نے اس کو اس کی میری پر ہی روک دیا تھا اور زاویار بھی کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کر رہا تھا۔ اچھا چلو۔ اب یہ دونوں گاڑی میں بیٹھے مال کی طرف روانہ تھے۔ تم کو پتہ ہے میں نے تم کو کتنا مس کیا انا، ویسے تم نے مجھے ابھی تک محبت کا اظہار نہیں کیا، تمہیں کس نے کہا مجھے تم سے محبت ہے؟ زاویار نے کہکا لگایا جس میں انا نے بھی ساتھ دیا۔ بھئی کر دوں گی، لیکن اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ویسے میں تو سوچ رہی ہوں ہم دونوں میچنگ کے کپڑے پہنیں گے اور سب کو سڑائیں گے اور بی جان کے سامنے پوز بھی ماریں گے اور ان کو بھی جلائیں گے۔ تمہاری ساری باتیں ریکارڈ کر کے ان کو سناؤں گا، بی جان سنیں اپنی پوتی کے کارنامے اور آپ کے بارے میں کیا بول رہی ہیں۔ تم نے ایسا کیا نا تو چلتی گاڑی سے دھکا مار دوں گی۔ کیا؟ ہاں مجھے ہلکے میں مت لینا آئے بڑھے۔ توبہ ہے نا تم ایسا کرو گی؟ اپنے مجازی خدا کو بالکل جو بھی ثبوت ہو میرے حوالے کر دینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نا تمہاری شکایت داجی سے کروں گا، تم نے صبح مجھے ڈنڈے مارے تھے۔ پھر بتائیں گے وہ ان کے خان کو ہاتھ لگانے کا نتیجہ، اور پھر میں بھی بتاؤں گی ان کو کیسے تم دوسری شادی کا سوچ رہے تھے۔ اللہ میں نے کب سوچا جھوٹی، تمہارے علاوہ بچپن سے دل سے کسی کو نہیں سوچا، اور دماغ سے ہے نا وہ تو سوچا ہے۔ زاویار اتنا کیوں چیخ رہی ہو، برابر میں ہی ہوں، انسان بن جاؤ ورنہ بہت پیٹو گے، آئی سمجھ؟ جب پہلے والی بھی گئی، اچھا میری کوئی ہاں تو میرا شوہر ہے، میری مرضی اس کو کاپی کروں یا اس کو ڈنڈے سے ماروں، تمہیں اس سے کیا؟ اچھا لو مہرانی صاحبہ، مول آ گیا ہے، وہاں چل کے سب کو سڑانے کا سامان لیتے ہیں۔ ہاں چلو۔ یہ دیکھو زاوی کتنا پیارا لگ رہا ہے، یہ لے لو کیسا لگے گا؟ ٹھیک نہیں، یہ زیادہ اچھا نہیں ہے، یہ لے لیتی ہوں۔ ٹھیک نہیں زاوی، یہ والا زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک۔ انا نے اپنا منہ اٹھا کر دیکھا تو زاویار صاحب اپنے موبائل میں لگے ہوئے تھے۔ زاویار ٹھیک، پھر اسی پوزیشن میں کہا۔ انا نے اس کو غصے سے گھورا اور ہاتھ میں جو شوپر ہاتھ میں تھا وہ زاوی کو مارا۔ زاویار کے بچے کب سے پوچھ رہی ہوں۔ ٹھیک ٹھیک کر رہے ہو، مجھے نا یقین ہو رہا ہے تم نے کوئی لڑکی ڈھونڈ لی، میں اب تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ ارے میری جان، تم پر سب کچھ اچھا لگتا ہے یار، ادھر تو دیکھو۔ اچھا بابا سوری، یہ والا لے لو یار، اور تم نے کہا تھا نا کہ ہم دونوں میچنگ کریں گے تو یہ والا لے لو، ایسا سیم کلر کا میرے پاس بھی ہے۔ انا اور منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ یار دیکھو تو صحیح پلیز، دیکھ لو یار۔ انا سوری پلیز، آئندہ مجھے کبھی اگنور نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ پکا پرومس۔ اب چلیں؟ ہاں چلو، ویسے بھی مجھے تم سے ایک بات بھی کرنی ہے۔
ہاں بولو، اوہو گاڑی میں بات کریں گے یار، او اچھا اب یہ لوگ پارکنگ کی طرف چلے گئے تھے، اب گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ تھے۔ ہاں نا بولو کیا بات ہے یار، جب ہم لوگ لندن میں تھے تو ہم ڈیڈ کا بزنس وینڈم کر رہے تھے، تو ہم تینوں نے انجینئرنگ پڑھی ہے اور ہم لوگ کنسٹرکشن کمپنی لانچ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگوں کو ایک برانچ بھی مل رہی ہے جس میں میں 40% کی پارٹنر ہوں اور ہادی اور بازل 30% کے، تو مطلب میں آفس جوائن کروں گی یار، تو میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ زاویار بھی بہت سنجیدہ ہو کر سن رہا تھا۔ مجھے کیا پرابلم ہوگی یار، تم اگر کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سویٹ ہارٹ، انا نے زاویار کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ایک بات بولوں مسٹر، جی جی پلیز بولے، میں نے جو سوچا تھا تم بالکل ویسے ہی ہو، سب سے الگ۔ زاویار نے ایک دم اپنی گاڑی بریک ماری۔ کیا بول رہی ہو انا؟ وہ بھی اس کو نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل سیم مردوں کی طرح ہوں، آئی سمجھ؟ انا کو جب سمجھ آیا تو دونوں نے مل کر ایک ساتھ کہکا لگایا۔ ارے میاں صاحب، میرے کہنے کا مطلب ہے تم بہت اچھے ہو یار، تو پھر ایک لو یو تو بول دو یار۔ میں اور آئی لو یو خوش فہمی ہے جناب، دیکھ لینا خود کہو گی آئی لو یو، وہ تو ہو سکتا ہے بول دو، لیکن جب میں بولوں گی تو بالکل الگ انداز میں اور الگ جگہ پہ بولوں گی، آخر کو انا ہوں۔ دونوں نے پھر ایک ساتھ کہکا لگایا۔ آج ان تینوں کا نکاح تھا، تینوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور خاص کر ہادی کا، وہ کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ انا اور زاویار نے میچنگ میں وائٹ سوٹ پہنے ہوا تھا۔ انا نے وائٹ پیروں کو چھوتی ہوئی فراک اور زاویار نے وائٹ شلوار قمیض اور اوپر بلیک واسکٹ زیب تن کی ہوئی تھی، اور زائشہ نے گرے کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی، اور بازل نے بھی گرے کلر کی شلوار قمیض اور اوپر بلیک واسکٹ پہنے ہوئے تھی۔ تینوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ بازل نے انا کو دور سے اکیلا کھڑا ہوا دیکھا تو اس کی طرف آیا۔ انا تو نے کر دیا نا مجھے آج پرایا دھن؟ کیا مطلب بازل؟ تو نے آج زاویار بھائی کے ساتھ میچنگ کی ہے؟ تو انا نے گھور کر دیکھا اور دانت پیس کر بولی، تو نے بھی تو اپنی بیوی کے ساتھ میچنگ کی ہے، وہ تو تجھے جلانے کے لیے کی ہے بچو۔ اوئے بازل، ان سب چیزوں کو چھوڑ یار، ایک امپورٹنٹ بات ہے، سب خیریت ہے؟ نہیں یار، زونی نا ارحم کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ جب شفا بھائی اور زاویار مریم اور نین کے سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے، تو کوڈی ہمیں کیوں نہیں بلوایا؟ کوڈی کس کو کہا تو نے؟ میں تیرا سر پھاڑ دوں گی۔ انا خاموش ہو جا اور ہادی کے پاس چل، اور پھر اندر چل کے زونی سے بات کرتے تھے۔ ہاں چل، اے ہادی بات کرنی ہے، ادھر آؤ۔ فنکشن کمبائنڈ تھا اور ہادی کے ساتھ بہت سارے لڑکے تھے۔ انا پیچھے ہی رک گئی تھی، اس لیے ہاں کیا ہوا؟ بازی نہ اتر کر آیا۔ بازل اس کا ہاتھ پکڑ کر انا کے پاس آ گیا۔ یار کیا ہوا نورے جان، سب ٹھیک ہے بچہ؟ یار میں ٹھیک ہوں ہادی، اپنی زونی ارحم کو بہت مس کر رہی ہے ابے۔ یار وہ میں اس لیے آگے نہیں بڑھا تھا کیونکہ اس کو ہم پسند نہیں ہے نا ہادی، ہم بازل چل کے اس کو پیار سے مناتے ہیں، اس ٹائم اسے ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یار تم سب کو نہیں پتہ یہ وقت لڑکیوں کے لیے کتنا ایموشنل ہوتا ہے۔ مانا اس کی رخصتی ہو کر وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائے گی، لیکن آج وہ کسی اور کے نام ہو گئی ہے۔ کچھ آئی سمجھ بدو؟ چلے اب اس کے پاس۔ بازل نے ہادی کی چٹکی کاٹی۔ آہ کیا پاگل ہو گیا ہے چول انسان؟ یار انا اتنی سمجھداری کی بات کر سکتی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ بازل یار کبھی تو سیریس ہو جایا کر، ہادی نے دانت پیس کر کہا۔ اگر سیریس ہونا ہی ہے تو آئی سی یو میں ہو۔ اس کو چھوڑ ہادی، چلتے ہیں یار۔ ہاں چلو۔ زمان صاحب اور رخسانہ خانم دور سے ان تینوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب یہ لوگ اندر کی طرف بڑھے تو وہ دونوں بھی ان کے پیچھے گئے اور ان تینوں کو دلہنوں کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ پہلے انا اندر گئی
تو وہاں سے پتہ چلا کہ زونی اپنے کمرے میں گئی ہے۔ وہ تینوں بھی اسی طرف ہو لیے۔ انا نے گیٹ نوک کرنے لگی تو بازل نے روک دیا۔ آج ہم اپنی بہن کے کمرے میں جا رہے ہیں تو بغیر نوک کیے جائیں گے، سمجھی کوڈی؟ بازی انا چیخی، میں تیرا سر پھاڑ دوں گی انا۔ انا بعد میں ہادی نے سہولت سے روکا۔ ان تینوں نے کمرے میں قدم رکھا تو زونی سر گھٹنوں میں رکھ کر رو رہی تھی۔ انا نے آواز دی، زونی تم تو رو رہی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور بھاگ کر انا کے گلے لگی۔ یہ تینوں ایک دم ساخت ہوئے تھے اور پیچھے کھڑے نفوس بھی۔ انا نے اس کی کمر سے ہلانے لگی، زونی کم ڈاؤن، مجھے بھی رلائے گی کیا؟ اور میں بتا رہی ہوں اگر میں روئی نا تو مجھے چپ کرانا بہت مشکل ہے۔ بالکل ٹھیک بول رہی ہے یہ۔ بازل نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور وہ بھی بھائی کا لمس ملتے ہی اور شدت سے رو دی اور اب تینوں بے چین ہوئے تھے اور ہادی نے اب بہت پیار سے اسے ہینڈل کرنے کا سوچا اور چھوٹے بچے کی طرح اس کو پچکارا، یار زونی میری جان پلیز چپ ہو جاؤ۔ اگر ارحم یاد آ رہا ہے میرے بچے کو تو میں کل ہی اس کو بلواتا ہوں، پلیز میرے بچہ چپ ہو جاؤ نا۔ آپ تینوں پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بدتمیزی کی۔ انا ہمیشہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن میں ہمیشہ جھاڑ دیتی تھی، لیکن جیسے اس دن میرے لیے اس احمد کا ہاتھ توڑ دیا تھا۔ میں اس دن سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے بعد تم نے بات ہی نہیں کی اور آپ دونوں بھی میرے پاس ایک دفعہ بھی نہیں آئے، منہ بسور کر بولی۔ تینوں کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ اس پر تینوں ایک ساتھ کان پکڑے، سوری زونی، آئندہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اپنے بچہ سے ملنے آئیں گے، ہادی نے بول کر اس کو اپنے سینے لگایا۔ بازل کی پیچھے نظر پڑی تو رخسانہ ان تینوں کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اوہو، آپ خواتین اتنا رو کیسے لیتی ہیں؟ اس نے بولا اور ان کے قریب جا کر ان کو بازوؤں کے حلقے میں لیے ان تینوں کے قریب آیا اور سب سے پہلے انہوں نے انا کا ماتھا چوما کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا انا ان دونوں کو کچھ سمجھا رہی تھی اور ان دونوں کا بھی ماتھا چوما۔ میں تم لوگوں کی ماں تو نہیں ہوں لیکن اب کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ انا نے دوبارہ سب کو ایموشنل ہوتے دیکھا تو سیلفی کا شوشہ چھوڑا۔ اب ہم سیلفی لیں گے۔ ارے ڈیڈ، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آئے سیلفی لیتے ہیں۔ اور ان سب نے بہت ساری تصویر لیں جس میں سے زونی میڈم اور انا میڈم کو کچھ ہی پسند آئی اور بازل نے پھر سے جل کر کہا، اللہ نے مجھے 2 ہی بہنیں دی، وہ بھی کوڈی۔ بازل، اب تو مجھ سے زندہ بچ کر دکھا چول انسان۔ اور رخسانہ بیگم نے اس بار بازل کو بچا ہی لیا اور اب رخصتی کا شور اٹھ گیا تھا، اس لیے ان تینوں کو اور باقی سب بھی کمرے سے نیچے کی طرف چلے گئے تھے اور ساری دلہنوں کو ان کے روم میں بٹھا دیا تھا۔